شروعات اس ذات کے نام سے جو بہت جلد اپنے بندے پر راضی ہو جاتی ہے۔ دوستو، یہ دنیا ہے، یہاں تو دوست راضی نہیں ہوتے تو دشمن راضی کیسے ہوں گے؟ یہاں تو میرے دوست، یہ چاہنے والے، یہ راضی نہیں ہوتے مجھ پر، تو آپ سننے والے کیسے راضی ہوں گے؟ پہلے انہوں نے فرمائش کی کہ کوئی گل بات سنایا کرو۔ جب ہم راضی ہو گئے کہ بھئی ہم کتاب میں اپنا نام نہیں لکھتے، آڈیو بنا لو، باتیں سننی ہے آڈیو بنا کے سن لو۔ اس پہ راضی ہوئے۔ بعد میں ساتھ ہی نہیں جی ویڈیو بنا، جب ہم ویڈیو پہ راضی ہو گئے پھر کہنے لگے جی ایسی بات کرو جو لوگوں کو پسند ہے، اس سے ہم محروم کہ ہم کسی کی بات کیسے کریں، ہمیں تو اپنی بات کا تو پتہ ہے، کسی کی بات کا کیسے پتہ چلے گا؟ پھر جی کہنے لگ پے کہ جی آپ دیکھو اتنے امیر آدمی ہیں، آپ بھی لوگوں کی طرح اسی طرح سفید کپڑے پا کے بہنا کرو، ویڈیو بنوایا کرو۔ اب دوستو آپ ہی مشورہ دو کہ اگر میرے دل میں کوئی بات آئے، میں دل کی بات کرنا چاہوں، میں تو اپنے دل کا بوجھ آپ کو سناتا ہوں، اپنے غم سناتا ہوں، آپ بیتی سناتا ہوں۔ جب دل میں کوئی بات آ جائے تو جیسے ہی میں کپڑے بدلنے لگوں گا، کیا وہ دل سے نکل نہ جائے گی؟ کپڑے بدل کر بیٹھ کر تو میں کوئی رٹی ہوئی بات تو کر سکتا ہوں، یا کسی کی بات تو میں سنا سکتا ہوں، اپنی بات کیسے سناؤں گا؟ جس وقت دل میں بات آئے اس کے بعد میں آدھا گھنٹہ کپڑے بدلنے پہ لگا دوں تو وہ دل کی بات نہیں رہتی۔ اب آپ بھی سمجھو کہ یار ویڈیو میں انسان نہ دیکھو، یہ کون بات کر رہا ہے، آپ بھی یہی دیکھو کہ بات کیا ہو رہی ہے۔ یہ تو یقیناً دل والے کو ہی دل کی بات اچھی لگے گی، عقل و علم والے کو تو دل کی بات نہیں اچھی لگتی۔ تو اس لیے میں کہہ رہا تھا یہ میرے اپنے راضی نہیں تو سننے والا کیسے راضی ہوگا؟ تو دوستو، نہ میں آپ کو راضی کرتا ہوں، نہ آپ مجھے راضی کریں۔ آپ اپنے رب کو راضی کریں، میں اپنے رب کو راضی کرتا ہوں۔ یہی اس کی فرمائش ہے کہ اے بندے، میں نے جو تمہیں دیا ہے جس حال میں رکھا ہے، اگر بندہ تو راضی ہو گیا تو اللہ راضی ہوگا۔ اسی کو ہی سیانے لوگوں نے راضی پر رضا کہا، اسی لیے وہ کہتے رہے کہ یہ دنیا راضی نہ ہو۔ تو دوستو، تصویروں پہ راضی نہ ہوا کریں،
بتوں پر راضی نہ ہوا کر، اپنے رب پر راضی ہوا کر۔ میں اپنی روح کو راضی کرتا ہوں، آپ اپنی روح کو راضی کریں۔ میرے بت کو کیا کرنا ہے؟ نہ ان کی ضرورت نہ آپ کی ضرورت، نہ میرا جسم رہے گا نہ آپ کا رہے گا۔ ہم نے اگر بات لینی ہو تو یقین جانو باتیں خود بخود آنا شروع ہو جائیں۔ جب کوئی پہچاننا چاہتا ہے، سمجھنا چاہتا ہے، اس کو ماننا چاہتا ہے، تو باتیں خود بخود پاس آ جاتی ہیں۔ کس بہانے سے آ جاتی ہیں یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس لیے جو آدمی اپنے آپ پر راضی نہیں وہ کسی پر بھی راضی نہیں۔ پہلے اپنے آپ کو راضی کریں، اپنے آنے کا مقصد سمجھیں۔ میں اس دنیا میں کس لیے آیا؟ کیا یہی ہے؟ یہ کر لو، پڑھ لو، پڑھنے کے بعد 25-30 سال تک بستہ اٹھائے رکھو، پھر اس کے بعد نوکری کرو، نوکری کے بعد شادی کرو، شادی کے بعد بچے پیدا کرو اور ان کا بوجھ اٹھاؤ، ان کو اسکول بھیجنا شروع کر دو۔ آہستہ 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 انسان خود لگا گیا۔ کیا ہمارے آنے کا دنیا کا یہی مقصد؟ جب انسان یہ پہچان لے گا کہ میرے آنے کا مقصد کیا تھا، اپنے رب کو پہچاننا تھا، تو پھر اپنا آپ منوانا بھی چھوڑ دے گا، اپنی پہچان کرانا بھی چھوڑ دے گا۔ پھر نہ ان کو میرے سفید کپڑوں کی ضرورت پڑے گی، نہ ان کو میری ویڈیو کی ضرورت پڑے گی۔ ابھی یہ ہمیں اپنا سمجھتے ہیں تو اس لیے کہتے ہیں کہ لوگ ان کو ایسے کپڑوں میں اچھے لگتے ہیں تو یہ بھی بار بار بدل کے ویڈیو بنائے۔ دوستو کبھی غور کرو، اگر وہ رب العزت کی ذات اتنی بڑی کبریائی قوت اگر آپ کو محسوس ہو گئی تو اندازہ کریں اپنی ذات نہ رہے گی۔ جب وہ ذات سامنے آتی ہے تو اپنی کوئی ذات برادری نہیں رہتی، بس اپنا نام بھی نہیں رہتا، بس بندہ ہی رہ جاتا ہے۔ پھر بندہ بھی ایسا کہ کوئی اس کو مانے نہ مانے، کوئی اس کی عزت کرے نہ کرے، ان کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جسم تو ایک ظاہر ہے، اصل تو انسان کے اندر ایک سوچ ہے جس وجہ سے یہ انسان بنتا ہے۔ میں تو اکثر کہتا ہوں کہ جسم انسان اور جانور کا کوئی فرق نہیں، سیم ہے۔ صرف ایک انسان کے اندر سوچ بدلی ہوتی ہے جو پاکیزہ ہوتی ہے۔ جسم کو تو کبھی بھی آپ صابن سے دھو کر پاک کر سکتے ہیں، صاف کر سکتے ہیں، جب تک اندر سوچ کی پاکیزگی نہ ہوگی تب تک بات آگے نہیں بڑھے گی۔ اور ساری زندگی کی محنت کا نتیجہ ہی یہ ہے
کہ انسان کی سوچ سچی ہو جائے. وہ سوچ ہی بلند ہوتی ہے جو آگے کے منظر اور نظارے دکھاتی ہے، جو موت کے بعد کی زندگی کو آسان کرتی ہے. اس سوچ کی محبت ہے. تو اس لیے دوستو سچ سیانے کہتے ہیں کہ یہ دنیا نہ راضی ہوگی، نہ دنیا پوری ملنی ہے، نہ دنیا راضی ہونی ہے. تو اپنے ہی من کو راضی کر لو. دنیا کے لیے اس کو پیاسا اور شرمندہ کیوں ہم کرتے ہیں؟ کبھی غور کرو. ہم لوگ اتنے سادے ہو چکے ہیں کہ اگر کوئی مجھے چائے پلا دے تو وہ بھی مجھ سے خوشامد چاہ رہا ہے، میں پینے والا بھی اس سے خوشامد چاہ رہا کہ یہ مجھے دوبارہ چائے پلائے گا، میں اس کی تعریف کروں گا، یہ مجھے چائے پلائے گا، یا وہ میرے پاس آئے گا، یہ مجھے چائے پلائے گا. کیوں کسی کی چاہت کو، چائے کو ضائع کرتے ہیں؟ اگر آپ نے وہی چائے قدرت کا انعام سمجھا، یا اس چائے کا آپ کو مزہ آیا اور اس چائے کا آپ نے اللہ کی ذات کا شکر ادا کر دیا کہ جو میری تمنا تھی اللہ پوری ہو گئی، تو چائے پلانے والے کو بھی اس کا چائے کا کپ جڑا ایک مقام کے منزل پر پہنچا دے گا. اگر کسی کو 10 روپے کی ضرورت ہو، آدمی اس کو 10 روپے دے دے. اگر وہ 10 روپے کے بدلے میری ہی عزت کرتا ہے تو لینے والے نے میرے بھی قبول نہ ہونے دیے. میں نے اس کو دیے، اس نے میرا شکریہ تو فرما برداری شروع کر دی، نہ میرے قبول ہوئے نہ اس نے دعا کی. اگر وہ کہہ دیتا کہ رب تعالیٰ تیرا شکر ہے میری ضرورت پوری ہوئی ہے، اگر وہ رب کا شکر ادا کر دے گا تو میرے 10 روپے بھی رب کی طرف چلے جائیں گے. وہ بھی رب کا شکر ادا نہیں کرتا، دینے والا بھی اس کو اسی انداز سے دے رہا ہے کہ وہ میری عزت کرے گا. تو دوستو اپنی اپنی نگاہ علیحدہ علیحدہ رکھ لو. دینے والے کی اپنی مرضی ہے کہ اپنا دل، اپنا رانجھا، اپنا خدا راضی کر رہا ہے. وہ بھی دوسرے پر آسان کر کے نہ دے کہ میں کسی پر آسان کر رہا ہوں، میں اپنا رب راضی کر رہا ہوں یا اپنی روح راضی کر رہا ہوں، میں اپنی خوشی سے دے دوں. یہ اس کا حق ہو گیا. یہ دوسرے کو نہ سوچے کہ دوسرا کیا سوچتا ہے، مگر لینے والے کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ میرے دینے والے کی نیت کیا ہے، اچھی ہے بری ہے، اس کو بھی چھوڑ دے. لینے والا کم از کم اس ذات کا شکر ادا کر دے تو لینے دینے والے خود رب کی نظام میں اچھے ہو جائیں گے. ہم جب کوشش کرتے ہیں، ہم دنیا کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے رب کی رضا نہیں دیکھتے کہ میرا رب کیسے راضی ہوگا. ہم دنیا کی راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دوسرا راضی ہو جائے. دوستو دنیا راضی نہیں ہوگی، بلکہ اگر آپ کی نیت درست نہیں تو یقین جانے کو آپ اس دوسرے کے دینے والے کی نیت خراب کر رہے.
کہ اس کو عادت پڑ جائے۔ تو دوستو یہ دنیا ہے بہت بڑا دھوکہ ہے۔ جب تک اس راز کو سمجھو گے نہیں آپ کو اصل نہیں ملے گا۔ تو علم سے نکل کر سب باتیں سنو، سب کی باتیں سنو، مگر کسی کے بت کی پوجا نہ کرو۔ اس بات کا خیال رکھ لینا کہ آپ کسی کے بت کی پرستش نہ کریں۔ یہ دنیا عجب چیز ہے، یہ کبھی بھی دل ٹوٹ جائے گا، کیونکہ بت نے تو رہنا ہی نہیں اس دنیا میں۔ پھر جس بت کو پیار کرتے ہیں پھر آپ کا کیا بنے گا؟ آپ پریشان ہو جائیں۔ اور نہ کبھی اس چیز کا گمان کریں کہ میں دوسروں سے اعلیٰ عالم ہوں۔ سیانے لوگ اکثر کہا کرتے ہیں سب سے بڑا جاہل وہ ہے جو اپنے آپ کو کامل کہے، عالم بڑا کہے کہ میں پورا عالم۔ پورا تو اس دنیا میں کوئی نہیں ہوتا۔ جو سب سے بڑا عالم سمجھتا ہے وہی سب سے بڑا جاہل ہے۔ اس لیے یہ ظاہر ایک فریب ہے، دھوکہ ہے۔ کبھی ایسا ہوا کہ کسی نے آپ کو خدا دکھایا یا منوایا ہو یا طریقہ بدلایا، اپنا آپ ہم منوا سکتے ہیں، خدا کو نہ منوا سکتے ہیں نہ دکھلا سکتے ہیں۔ نہ سمجھانا والا اصل سمجھاتا ہے، اگر کسی کو مل گیا وہ دکھانے کے قابل رہتا نہیں، کلیے ہی سمجھا رہے ہیں۔ اس لیے آگے بڑھتے جائیں۔ پورا کوئی نہیں ہے، کامل ذات اس رب دی ہے۔ آپ کا کام آگے بڑھتے رہنا، اتنا آگے بڑھو، اتنا آگے بڑھو کہ سمندر کی سونامی، سورج کی گرمی، آندھی اور طوفان آپ کو قدرت کی طرف سے آتے ہوئے محسوس ہو۔ اچھے برے کو مت دیکھیں، جو آ رہا ہے ہر کسی کی اپنی حکمت ہے، ہر کوئی آپ کو سمجھا رہا ہے۔ اگر کوئی آپ کے پاس نیک سیرت آ گیا انسان تو آپ اس کو دیکھ کر خوش ہوں گے، وہ آپ کو خوشی دے۔ اگر برا بے ایمان چلاک آ گیا وہ بھی اپنے کردار سے آپ کو کچھ نہ کچھ سبق سکھا کر جائے گا، خوشی تو نہ دے گا مگر کچھ سبق سکھا جائے گا۔ آپ کو سکون میں رہنا ہے کہ میں ہر ایک کو رب کی طرف سے جانتا ہوں، دیکھتا ہوں، وہ کیا ہے، جیسا ہے تیسا ہے رہے۔ آپ سب کو رب کی مخلوق سمجھ لیں۔ جیسے سیانے لوگ سرکاری فرمان پڑھ کر سناتے ہیں کہ زمین و آسمان کے درمیان اسی رب العزت سرکار کا۔ جب اس مقام پہ انسان پہنچ جاتا ہے تو ہر چیز اسے کچھ نہ کچھ دے کر ہی جاتی ہے۔
اچھا انسان خوشی دے کر جاتا ہے، برا انسان سبق دے کر جاتا ہے۔ بس خوش بھی ہوتے رہیں، سبق بھی سیکھتے رہیں، یہی زندگی۔ جیسے خوف اور امید کے درمیان رب کی طرف شروعات میں بندہ آدمی جاتا ہے، بعد میں جا کر بہت مدت چاہیے تھوڑا سا اثر ہونے تک، بہت دیر بعد جا کر سمجھ میں آتا ہے کہ امید بڑھ جاتی ہے، خوف کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر رب العزت کی ذات ہی ہے جو کہ اپنے بندے کو لا خوف علیہم کر دیتی۔ یہ دنیا پوری رب کی مخلوق ہے، سب رب کے بندے، سب کو رب نے ہی پیدا کیا، سب کا رب سمیع البصیر سمیع العلیم ہے۔ بس ادھر سے آدمیوں میں سے دیکھنا ہے کہ وہ رب کو کتنا قریب سمجھتا ہے، کتنا علیم سمجھتا ہے، کتنا سمیع البصیر سمجھتا ہے۔ یہ بندے نے سمجھنا، وہ صفات اس کی روز ازل سے۔ کہ دوستو، دنیا ہی ہر وقت راضی کرنے سے بہتر ہے کبھی کبھی اپنے من کو راضی کیا کرے، اس کو سادہ کیا کرے، اس سے پوچھا کرے میں کون ہوں۔ جو میں کہتا ہے اس کا بھی پوچھے، جو میں کہتا ہے وہ کون ہے۔ جب میں ہی کہتا ہوں میرا ہاتھ ہے، اگر یہ میرا ہاتھ ہے تو وہ ہے تو ہاتھ میرے جسم کے ساتھ ہی، مگر یہ دیکھیں کہ جو میرا کہہ رہا ہے وہ کون ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کچھ راز فاش کر دے، عیاں کر دے، اس کو افشا کر دے کہ میرا بندہ پوچھ رہا ہے کہ میں کون۔ بس پھر ہو سکتا ہے آپ کے دل کو اطمینان ہو جائے اور اپنے آپ پر راضی ہو جائے، اپنے رب پر راضی ہو جائے۔ یہ دنیا کسی پر راضی نہیں، نہ انسان دنیا کو راضی کر سکتا ہے، نہ دنیا اس پر راضی ہوتی ہے۔ آگے بڑھتے جاؤ، زندگی گزارتے جاؤ، وہاں آگے کوئی کام نہیں کسی کے آئے گا، ایک رب کی ذات جو آپ کے کام آ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آزمائش کی دنیا میں چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے اور آپ کو بھروسہ کرنے کی عادت ڈالے۔